وقت جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں ٹنڈو آدم خان میں آج پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ کر رہی ہے اور آصف علی زرداری اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے مراد علی شاہ بھی خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ضلع سانگڑ اور ٹنڈو آدم کے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ماندیوارہ صاحب، اسلام الدین شیخ، امتیاز شیخ، فراز داریجو، ڈیرو شاہجہ مری، جام مشتاق، رانا ستار، میر غلام قادر مری، ایم این ایز، ایم پی ایز، ممتاز چانجو صاحب، نوشر فیروز سے آئے ہوئے میرے دوسرے دوست قادر مری، ایم این ایز، ایم پی ایز، ممتاز چانجو صاحب، نوشر فیروز سے آئے ہوئے میرے دوسرے دوستوں ہری رام صاحب۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ رانا صاحب، آپ کو ہم بھولے نہیں ہیں۔ دوستو، میرے بھائیو، آج کل ہر جگہ چرچا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں سندھی میں اس لیے نہیں بولتا کہ وہ سننے والے نہیں سمجھتے ہیں، تو اور ان کا جھگڑا ان کا اور ہمارا ہے، جنگ ان کی ہم سے ہمارے وسائلوں پہ ہے، پاکستان کے وسائل، نہ کہ صرف سندھ کے وسائل پر پورے پاکستان کے وسائل، ان کے اوپر جنگ ہے۔ یہ میں نے بات الیکشن میں شروع کی تھی۔ الیکشن میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ ان کا جو ڈھونگ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ 18ویں ترمیم پہ ان کا ڈاکہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کچھ قلم نویس والوں نے، کچھ ٹی وی کے دوستوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ہمارے یونیورسٹیز تو لے گئے، ابھی ہم نے اپیل داخل کی ہے، وہ چلے گی، ہم امید رکھتے ہیں، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے۔ اور اب سول ایوییشن اس کو بھی لے جا رہے ہیں اسلام آباد چلے، ان کی نوکریاں بھی جائیں گی، ان کا کنٹرول بھی جائے گا، اور یہ اسلام آباد میں نئے دفتر بنائیں گے، نئی چیزیں بنائیں گے، اور اس کا خرچہ ہوگا، اس میں سے کمیشنیں آئیں گی اور یہ کھائیں گے۔ ارادہ یہ ہے۔ بہرحال ہم تو لڑتے رہیں گے۔ ہم نے گڑی خدا بخش کی دھرتی کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے حقوں کے لیے، آپ کے حقوں کے لیے، عوام کے حقوں کے لیے ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کال پہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کے کال پہ ہم چلتے رہیں گے، اور ہم چل رہے ہیں۔ پاکستان جسے پاکستان کہتے ہیں وہ ان نے نہیں بنایا، وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ کسی جنگ لڑ کے ہم پاکستان نہیں جیتے تھے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ میرے بزرگوں کے اسکول میں پڑھا، وہ اس نے ایڈمنسٹریٹولی ڈائیلاگ کر کے، پولیٹیکلی، سمجھے ارباب صاحب، ڈائیلاگ کر کے پاکستان لیا، اور اس کے بعد جو خون غارت ہوا وہ ایک اس وقت کے ہندوؤں کی ایک چال تھی، یہ پاکستان کو ناکامیاب بنانے کی اور اس وقت کی سوچ رکھنے والے۔ ٹھیک ہے، مولانا عبدالکلام آزاد کے لیے ہمارے پاس 10 دفعہ عزت ہو، مگر وہ پہلے ہی پلان بنا رہے تھے کہ 30 سال میں وہ پاکستان توڑ دیں گے، اور ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے، تو اس لیے بنگلہ دیش بن گیا۔ مگر بہرحال انشاءاللہ اب ہم کوئی بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے، ہم لڑیں گے، مگر اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اور اس حق کو لینے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح اس حق میں آپ کے ساتھ آپ کے پشتون بھائی ساتھ ہیں، آپ کے بلوچ بھائی ساتھ ہیں، پنجاب کا پورا ساؤتھ پنجاب ساتھ ہے، پنجاب ساتھ ہے، اور سندھ ساتھ ہے۔ جب اتنی بڑی قومیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے
قدم بڑھانا ہے اور کا ہاتھ اوپر کرنے ہیں. یہ بیوقوف ہیں, ان کی ٹانگیں ویسے ہی ڈگمگما جاتی ہیں. اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے جتنا مسئلہ ہے. یہ پورا بجٹ آخر ہم نے بھی تو چلایا تھا. ہم نے اسی بجٹ میں 100% اضافہ کیا. نوکروں کی تنخواہوں میں, ججوں کی تنخواہوں میں, فوجیوں کی تنخواہوں میں ہم نے آتے ہی ساری تنخواہیں جو بڑھا دی. پینشن والوں کی بھی تنخواہیں بڑھا دی, اس لیے کہ ہمیں فیلنگ تھی, ہمیں سوچ تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچ ہوتی ہے عوام کی, دھرتی کی, غریبوں کی. ان کو سوچ ہوتی ہے اپنے محلوں کی, اپنی چیزوں کی. بی بی صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جب سندھ جاتی ہوں تو وہاں کے غریب کی نوکری کی آواز جو ہے مجھے پیٹ سے آتی ہے, وہ پیٹ سے بولتا ہے. اور کہیں جاتی ہوں تو کوئی دل سے بولتا ہے, کوئی دماغ سے بولتا ہے. سندھ والے جو ہیں پیٹ سے بولتے ہیں. پر الحمدللہ 88 کے بعد سے اب تک سندھ بہت ترقی کر چکا ہے. وہ سندھ نہیں رہا, مگر انشاءاللہ ابھی ہم نے اور بہت آگے جانا ہے. میں اگر یہاں اپنے سی ایم کی تعریف نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناشکری ہوگی. اس نے بھی ینگ مین ہو کے اچھا کام کیا ہے. تھوڑا دل کا کنجوس ہے, باقی سب تو وہ میں اس کو کہتا رہتا ہوں, اوریجنل ٹریننگ اس کی بینکنگ میں ہے. اور بینکر سے جب پیسے مانگنے جاؤ تو کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں, میرے پاس تو ہے نہیں. باقی وہ ایک ایشو ہے, اس کو ہم انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. اور آپ دوست سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ آئے, آپ ملے, آپ سے پیار کیا. اب انشاءاللہ دوبارہ ہے, اور انڈر پاس بن جائے گا. انڈر پاس مسئلہ نہیں ہے. اور پھر پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, جس طرح آپ نے بلاول کو پیار دیا اور اس کی لیڈرشپ میں آپ نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو. یہ ایک سندھ کی عوام کا اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ کہنا تھا کہ تیرا بیٹا بھی ہمارا بیٹا ہے. جیے بھٹو.